الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ موت کی یاد اور تقوی۔ اب موت کی یاد سے کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر ہونا۔ موت کی یاد دہانی مسلمان کو تقوی کے قریب کرتی ہے، اور اس طرح موت کے بعد اعمال کی جو ہم تیاری کرنا ہے، خوف سے، گناہوں سے بچنے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اٹ مینس کہ جب ہم موت کی یاد کریں گے اس کی تیاری بھی اچھا کریں گے۔ جب ہمارا کوئی ایگزام ہے، ٹیسٹ ہے، تو ہم کس طرح اچھی تیاری کرتے ہیں۔ اب گھر میں بھی سمجھیے کہ کوئی ایک فنکشن ہونے والا ہے، تو اس کے لیے ہم پہلے سے ہر چیز پلان کرتے، تیاری کرتے۔ اور موت ایسا ہے، جب ہم پیدا ہوئے نا، ہماری ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ ہم اس دنیا میں آئے۔ ہم سب کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، اور وہ دن ہم جانا ہی جانا ہے، چاہے جانا چاہو یا نہ جانا چاہو، تو وہ مقرر ہے موت کا وقت۔ اور اللہ رب العزت کے سوائے کوئی نہیں جانتا کہ کس کو کب موت آئے گی، اور جب آ جائے گی پھر اس کو ٹال نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا۔ آل عمران 145۔ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی ذی روح کو موت نہیں آ سکتی، اس کا مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس طے ہے کس دن ہوگی موت، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 61۔ پھر جب اس کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھا رہ سکتا ہے اور نہ ہی ایک گھڑی آگے بڑھ سکتا ہے۔ مطلب جو موت کی گھڑی ہے، ٹائم ہے، منی سیکنڈ ہے، وہ ٹائم فرشتے آ جائیں گے، اینجل آف ڈیتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ آئیں گے اور لے کے جائیں گا۔ اور اللہ کے یہاں عمر کی حد یا موت کا وقت متعین ہے، مینس اٹس پرسکرائبڈ اینڈ اٹس ریٹن۔ اور حدیث میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحم شکم مادے پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے، وہ سب حال اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا رہتا ہے پروردگار ابھی نطفہ ہے، ابھی پھٹکی ہے، اب گوشت کا لوتھڑا ہے۔ یہ سارے کون دے رہا ہے اپڈیٹ؟ فرشتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو دے آر انفارمنگ۔ پھر جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بچے کی پیدائش پوری کرنا چاہتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں پروردگار یہ مرد ہوگا یا عورت، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اور اس کی روزی کیا ہے اور اس کی عمر کیا ہے۔ تب جیسے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سب کچھ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، بچے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، ماں کے پیٹ میں فرشتے کیا پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے کہ یہ میل ہونا چاہیے یا فیمیل ہونا چاہیے چائلڈ، ٹھیک ہے، اور بدبخت ہونا چاہیے یا نیک بخت۔ اب بہت سارے لوگ سمجھتے دنیا میں آئے باسے فلاں کے وجہ سے مجھے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ ریٹرن ہے، ہم تقدیر پہ بھی ایمان لائے نا۔ اور آپ کی عمر کتنی ہوگی، مطلب آپ کا لائف سپین۔ لیکن بہت سارے ایسے ہم باتیں سیکھتے اور سمجھتے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعائیں کیا ہے، تقدیر کو بدل دیتی، ہر چیز دعاؤں میں اتنی طاقت ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے رائٹ، لیکن اللہ ہیز پرسکرائبڈ ایوری تھنگ، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے سب کچھ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، بچے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور ہم نے یہ جو حدیث ہے موسیٰ اور ملک الموت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
موت کے فرشتے کو موسیٰ کے پاس بھیجا گیا. یہ پہلے بھی میں نے یہ ڈیٹیل میں سمجھایا تھا، تو ہم پھر بھی اس سے گو تھرو ہوتے ہیں تاکہ یہ جو حدیث ہے نا یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ایک یاد دہانی ہے ہمارے لیے. موت کے فرشتے کو موسیٰ کے پاس بھیجا گیا ہے. فرشتے ان کے پاس آ پہنچے تو انہوں نے اس کے آنکھ پر ہاتھ مارا. کس کے؟ فرشتے کے. فرشتے اپنے رب کے پاس لوٹ گئے اور عرض کیا کہ آپ نے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو موت نہیں چاہتا. جا کے فرشتے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ وہ کسی بیل کے پشت پہ اپنا ہاتھ رکھے. تو بیل کی پشت جو ہے نا، جو دم بولتے ہیں ہم اس کو، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ گئے، ان میں ہر بال کے بدلے ان کی عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا. تو بولے کہ ان کو کہنا کہ بیل کے پشت پہ ہاتھ رکھو، اور جب ہاتھ رکھے پاس جب ہاتھ ریموو کریں گے، ہاتھ پہ جتنے بھی وہ ہیئر آ جائیں گے نا بیل کے، that much year you gonna live. موسیٰ نے یہ پیغام سن کر عرض کیا، اے میرے رب، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت ہوگی. تو انہوں نے پوچھا کہ what next؟ تو he was answered like موت ہوگی. موسیٰ نے عرض کیا کہ جب موت ہی آنی ہے تب ابھی سے وقت پھر انہی نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ انہیں ارض مقدس سے شام تک کے اتنا قریب کر دیا جائے جتنا دور سے ڈھیلا پھینکا جا سکتا ہے. اتنا نیئر ہو جائے شام جو پلیس ہے کہ اگر ایک آپ کوئی چیز تھرو کرو اٹ ول ریچ دیر دیٹ مچ. مطلب موت تو آنی ہے، وائی ناٹ ناؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہیں ہوتا تو کشف احمر کے نچلے راستے کے کنارے ان کی قبر تمہیں دکھاتا. تو ہی واز سیئنگ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ سارے چیز کہ اگر میں وہاں رہتا تو تم کو بتاتا کہ کہاں پر ان کی خبر مبارک ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. خصلتان کے مطابق فرشتے آدمی کی صورت میں آئے جبکہ موسیٰ کی عمر 120 ایئرس ہو گئی. اب انہوں کیا ہے 120 ایئرس کے ہو چکے تھے. نیز موسیٰ یہ سمجھے کہ یہ آدمی بلا اجازت کیوں نقصان پہنچانے کی نیت سے آ گیا. سو ہی واز تھنکنگ کہ کوئی ایسی بغیر اجازت لیے کوئی اندر آ گیا. تو ہی واز تھنکنگ کہ یہ بلا اجازت کیوں آ گئے. تو ہی واز تھنکنگ کہ ہو سکتا ان کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، اس لیے آنکھ پر مارے. یو انڈرسٹینڈ اسٹارٹنگ جب میں یہ نریٹ کری تھی آپ کو کیا بتائی کہ انہوں نے موسیٰ نے آنکھ پہ مارا فرشتوں کے. تو سب فرشتے دے وینٹ بیک اور بتائے کہ دیکھو نا واپس نہیں آنا چاہ رہے ہیں. دین دس از دا فالوئنگ تھنگ. تو دیٹ از دا آنسر وی گاٹ اٹ رائٹ. مسلم اور نسائی میں بھی اسے مفہوم کا روایت منقول ہے، مطلب اوتھینٹک نریشن ہے. اب موت کی آرزو اور توبہ. اب کیا ہے، آزمائشیں کتنی بھی ہو، سخت ہو کیوں نہ ہو، مسلمان کو موت کی آرزو کرنے سے روکا گیا. کتنے بھی افلکشنز ہوتے، بعض وقت کیا ہوتا آپ کے فیملی میں کچھ پرابلمس ہوتے، آپ کے رشتے بہت خراب ہو جاتے، یا آپ کوئی چیز چاہ رہے ہیں وہ پاسبل نہیں ہو رہی، تو آپ اس کے وجہ سے سوچتے کہ ایزی وے آؤٹ کیا سوچتے کہ میں مر ہی جاؤں. ہاں، موت کے لیے آرزو بھی کرتے، دعا بھی کرنا شروع کر دیتے. تو وہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، کیونکہ ایک جو زندگی ہے نا، زندگی کو بائی نہیں کر سکتے کوئی بھی. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. غنیمت سمجھے زندگی کو. اور جو آج زندہ ہے نا، اگر انہوں اور زندہ رہے تو پاسبلٹی ہے کہ اور زیادہ نیکی کریں گے. اور اگر سمجھو جو لوگ کو مطلب لائف سپین جب آگے بڑھائیں گے، اگر کوئی برائی ہے تو برائی چھوڑ دیں گے، نیکی کے طرف آ جائیں گے، خیر کے طرف آ جائیں گے. تو موت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہے ہیں توبہ کا، اللہ کے نزدیک ہونے کا. کتنے بھی افلکشنز ہو، پرابلمس ہو، آزمائشیں ہوں، موت کو مانگنا نہیں چاہیے. اب ایک روایت ہے جس میں انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص
کسی تکلیف یا مرض کی وجہ سے جو اسے پہنچے، تنگ آ کر موت کی آزمائشیں، مطلب موت کو ہرگز نہ مانگے، مطلب آپ کو فوربیڈن ہے، آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ موت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں لیکن اب کیا ہے، بہت انسان کے لیے مشکلات ہے، ڈیفیکلٹیز ہے، اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ، جیسا کہ صحابہ اکرام کو آرے چلا دیتے تھے، گرمی میں، تپتی گرمی میں لٹا دیتے تھے، تب بھی وہ مومن تھے، کافر نہیں ہوئے۔ اتنے زیادہ آزمائشیں صرف مسلمان رہنے کے لیے ان کو اتنی تکلیفیں دیے، پھر بھی موت کی آرزو نہیں کرے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا، اتنا ہی کہہ سکتے، اگر میرے لیے جتنا زندہ رہنا، اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھ، تو جب بہتر سمجھے تو مجھے واپس بلا لے۔ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت اس وقت دینا جب میرے لیے موت بہتر ہے۔ یہ متفق علیہ کا ہے۔ تو ہر انسان نہ کچھ کیلامیٹیز، آزمائشوں سے گو تھرو ہوتا، ہر ایج میں ہوتا، اور ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا۔ وہ کیا رہتا، آپ کا ویک مومنٹ رہتا۔ اس وقت ہو سکتا آپ کتنے بھی دین کے پڑھے لکھے ہو، کتنا بھی آپ کے پاس نالج ہو، آپ ایسی بات منہ سے نکال سکتے، پاسبلٹی ہے، یا آپ ایسی حرکت کر سکتے جو نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہی ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا ہے، اور منہ سے بھی الفاظ نہیں نکالنا ہے، عمل سے بھی۔ بیسٹ کیا ہے، ہر پرسن ٹو پرسن ویری ہوتا۔ آپ وضو کر لیجئے، پانی پی لیجئے، یا ہو سکتا جا کے شاور میں ٹھہر جائیے، لیکن اپنے آپ کو کول ڈاؤن کریے، لیکن ایسی تمنا، ایسے باتیں منہ سے مت نکالیے کہ مجھے موت دے دے فلان کا، کیونکہ اگر آپ کبھی ہاسپٹلس جا کے وزٹ کرو، جو لوگ مہلک بیماریوں سے گزر رہے ہیں، ایک ایک دن، ایک ایک سانس کے لیے لوگ فائٹ کر رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہم کو صحت مند اور اچھا رکھا نا، تو ہم وہ صحت صرف کرسنگ میں، بدواؤں میں، برے باتوں میں، برے حرکتوں میں ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ شیطان ہمارے اوپر غالب آ جاتا۔ آپ کتنا بھی قرآن نماز پڑھو، شیطان وہیں پر آئیں گا جہاں پر ٹریجر ہے۔ ٹریجر کیا ہے؟ قرآن اور نماز۔ وہ آپ کے سر پہ بیٹھیں گا، لیکن اعوذ باللہ، استغفر اللہ، اس کو تھوڑا بھی پینیٹریٹ ہونے دیے نا، انہیں حاوی ہو جاتا۔ تو ہم سب پہ، ہمارے نفس پہ غالب آ سکتا، لیکن اعوذ باللہ کرنا ہے، پانی پینا ہے، موو آن کرنا ہے، باتوں کو درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، دل بڑا کرنا ہے۔ ہر کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو سکتا، آپسی تعلقات ہو سکتے، یا لوگوں کے ساتھ مشکلات ہو سکتے، یا چیزیں ہو سکتا، کوشش کرنے پہ کوئی چیز نہیں ہو رہی، کسی کے پاس ہو سکتا کوئی اچھی جاب نہیں ہے، فائنانشل پرابلمس ہے، کسی کے پاس ہو سکتا شادیاں نہیں ہو رہی، کسی کے پاس ہو سکتا ان کی زندگی میں کوئی ایسے سٹریس چل رہے ہیں، نافرمانی ہو رہی، بچے نافرمان ہو رہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتا، بٹ نیور ایور آسک فار دا موت۔ موت آ گئی اور پیشن گوئی۔ عائشہ سے روایت رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ کو بلایا۔ یہ حدیث بھی ہم نے آلریڈی لرن کیا تھا، اگین وی آر گوئنگ تھرو دس، سو دیٹ یہ جو ہم پورا سیریل آرڈر میں جا رہے ہیں، پورا جو میرا جینا میرا مرنا پورا سیکوینس میں کر رہے ہیں، تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، بیکاز آل دا ٹاپکس آر ویری امپورٹنٹ اینڈ دے آر انٹر ریلیٹڈ اینڈ کنیکٹڈ۔ تو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ ہماری جب یہ ان کی بیماری بہت زیادہ ہو گئی تھی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری کی وجہ سے آہستہ سے پہلے کچھ کہا، اور پھر وہ رونے لگی، پھر ان کو قریب بلا کر پھر کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک مرتبہ میں نے سیدنا فاطمہ سے روایت پوچھا، دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی
जिस पर पहले आप रो दीं फिर खुश हो गईं। तो इन्होंने बताया कि पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बीमारी से बचने वाला नहीं, मतलब बताए कि अब जो मैं बीमार हूँ ना, अब मेरी फौत ही होने वाली है, मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो मैं रो पड़ी। फिर चुपके से मुझको ये फरमाया कि मेरे अहले बैत में से सबसे पहले आप मेरे पास आओगे। तो इस वक्त मैं हंसने लगी। देखिए, अब दूसरी बात क्या थी कि मेरे बाद मेरी फैमिली में तुम ही है जो मेरे को नेक्स्ट ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए कितना तक़वा है इसमें, कितना लर्न करने मिलता है। एक तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ, फिर नेक्स्ट क्या कि आई मीन फातिमा रदियल्लाहु अन्हा की। तो वो ये नहीं सोचे कि अच्छा मुझे भी मरने की बात हो रही। शी टुक इन अ पॉजिटिव मैनर, और वो खुश हो गए, क्योंकि हम सबको क्या है, जाना चाहो या ना जाना चाहो, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, डेथ है। हुँ? और एक प्रोसेस है, लेकिन असल अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, जन्नत। एक जैसा ट्रांजिट में रहते हैं ना, तो ट्रांजिट पीरियड जैसा दुनिया में रहे जब तक है, लेकिन जो बरज़ख की ज़िंदगी है ना, वो भी बहुत लॉन्गर है। कई ईयर्स हमको कब्र में रहना है। और मौत का मकाम, किसी को किसी के मुकाम पर मौत आएगी। अल्लाह ताला इस बारे में इरशाद फरमाते हैं, वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सूरह लुक़मान आयत नंबर 34 में है, कोई मुते नफ्स नहीं जानता कि किस सरजमीन में इसकी मौत आएगी। बेशक अल्लाह ताला ही जानने वाला और बाखबर है। मतलब हर इंसान की कहाँ पर है, वो अल्लाह नोज़ बेस्ट। जहाँ मौत आ जाएगी वहीं से वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। कुरान मजीद में एक और जगह फरमाया गया, आइनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुन्तुम फी बुरूजन मुशय्यदा। सूरह निसा आयत नंबर 78। तुम जहाँ कहीं भी हो, मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत खिलों में चले जाओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को किसी ख़ास मकाम पर फौत करने के फ़ैसला कर लेता है, तो इसके लिए वहाँ कोई ज़रूरत पैदा कर देता है। ये मुस्नद अहमद और तिरमिज़ी की रिवायत है। मतलब ऑटोमेटिकली आप वहीं पर पहुँच जाते। अब नेक्स्ट जो मेरा जीना मेरा मरना है, यहाँ पर फरिश्तों का क्या है, गुर्ज लेकर आना। अब फरिश्ते क्या है, हैमर लेके आ रहे हैं। तो अब आप देखिए वो कितना स्केरी मंजर रहता। तो यहाँ पर बयान किया जा रहा है, अबू सईद खुदरी से रिवायत है, इन्होंने कहा कि मैं एक जनाजे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, यकीनन ये मौत अपने खबरों में आजमाई जाती है। चुनाचे जब इंसान को दफन किया जाता है तो इसके साथ इसके पास से चले जाती है। फिर एक फरिश्ता, मतलब अब समझिए कि मौत हो गई, उसको तदफीन कर दिए और चले गए। फिर एक फरिश्ता इसके पास आता है जिसके हाथ में गुर्ज होता है, हैमर हथौड़ी जो बोलते हैं ना, बस वो इसे बिठा देता है। किसको बिठा देते हैं, जो पर्सन मर गया ना उसको बिठा रहे एंजल्स। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते जो जिसके सामने ऐसा गुर्ज लेके बैठेंगे तो वो तो स्केर्ड हो जाएगा, वो तो डर जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों को जो ईमान लाए हैं कौले साबित के साथ दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में साबित कदम रखते हैं। तो क्या बताए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिल कौली साबिती फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। साबित कदम इस दुनिया में रहेंगे, ईमान के साथ अमल अच्छे करेंगे, हयाती दुनिया में तो वह फिल आखिरा, आखिरा भी उनके साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। फरिश्तों की सख्ती से
ڈانٹتے ہوئے سوالات پوچھنا. اب فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ ڈانٹ کے سوالات پوچھ رہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ پھر اس میت کے پاس کیا ہے، دو سختی سے ڈانٹنے والے فرشتے آئے جو اسے ڈانٹتے اور اس سے بٹھاتے ہیں. بول رہے کہ دو اینجلز ہے، فرشتے ہیں جو اس کو بٹھا دیتے اور ڈانٹ کے باتیں پوچھ رہے. کیا ہے؟ وَيَاتِهِ مَلَكَانِ ڈوال ہے، شدید الانتحار فَيَنْحَرَانِهِ وَيُجَالِسَانِهِ مطلب بٹھائے اور ان کو پوچھ رہے فرشتے. خبر کے سوال و جواب. خبر میں کیا ہے؟ سوال جواب. ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو خبر میں دفن کرنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ. سو وہ بیٹھ جاتی ہے. اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے، گویا کہ وہ غریب ہونے کے قریب، مطلب سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے. اینڈ غروب مینس سیٹ ہونا، سن سیٹ اینڈ تو اس کو کہا جاتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو تمہارے سامنے ہے؟ تم اسے معاملے میں کیا کہتے ہو اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اب سن کیا ہو رہا؟ سیٹ ہو رہا، ڈوب رہا، غروب ان سینس. اینڈ تو فرشتے پوچھ رہے کہ کیا تم ریکگنائز کرتے؟ ہی از سینگ کہ نہیں، مجھے نماز پڑھنا ہے. وہ کہتا ہے کہ یقیناً تم ایسا کرو گے، پہلے ہمیں اس کے بارے میں خبر دو جس کے بارے میں ہم تم سے سوال کر رہے ہیں. سو دے آر آسکنگ کہ ہم جو تم سے سوال کر رہے ہیں نا، فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے، بٹ دیٹ پرسن از سینگ کہ نہیں، میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں. جب انسان کی عادت رہتی نا نماز پڑھنے کی. خبر کے سوالات مومن کی آخری آزمائش. کیا ہے یہ؟ خبر کے سوالات مومن کی آخری آزمائش. سیدنا برا بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتے اس میت کو جو موت جس کی ڈیتھ ہوئی نا، اس کو ڈانٹتے ہوئے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اور یہ آخری آزمائش ہے جو مومن پر پیش کی جاتی ہے. یہ وہی مواقع ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، اللہ مومن کو ایک مضبوطی کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. جب یہ خبر میں دو فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، میت کو ڈانٹ رہے ہیں اور کیا سوال کر رہے ہیں کہ رب کون ہے، دین کیا ہے اور نبی کون ہے، اور یہ آخری آزمائش ہے. اگر اس میں سکسیسفل ہو گئے تو آپ خبر میں سکسیسفلی آپ کو عذاب بھی نہیں ہوگا. تو اب وہ مواقع کیا ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مینشن کرے کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ مومن کو ایک مضبوطی کے ساتھ دنیا کی زندگی، مطلب ہی از اے فرم بلیور، ایک مومن ہے، مومنہ ہے، آخرت کی تیاری کرے. تو خبر میں یہ ڈانٹنا، ڈرانا، گرز ہاتھ میں رہنا یا ڈانٹ رہی فرشتے، تو بھی وہ مومن یا مومنہ نہیں ڈریں گے، کیونکہ وہ ثابت قدم رہیں گے. کیونکہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول وثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. وہ مسند احمد کی روایت ہے. اور اللہ کے بارے میں سوال، فرشتوں کو
मोमिन से सवालात. अब फरिश्ते इज आस्किंग क्वेश्चन टू मोमिन. अब ये क्या है सवालात मालूम? रुबूबियत से मुताल्लिक सवाल है. तो अल्लाह की जो वननेस है, तौहीद है, जो इसना तौहीद पे काफ़ी सारे किताबें हैं. तो तौहीद इज़ अ वास्ट चैप्टर, यू हैव टू अंडरस्टैंड. क्योंकि एहदिना सिरातल मुस्तकीम क्या है? अल्लाह का एक ही रास्ता है, वो है तौहीद. अल्लाह को हम एक मानते और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, लास्ट प्रॉफिट. तो सैयदना बुरा बिन आजिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जब मैयत की रूह इसके जिस्म में लौटा दी जाती तो इसके पास दो फरिश्ते आते हैं. फिर वो दोनों इसे बिठाते हैं. फिर वो दोनों इससे कहते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तो वो कहता है, मेरा रब अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला. तो ये क्या है? रुबूबियत है, वननेस ऑफ अल्लाह है, तौहीद का क्वेश्चन है ये. तो अब आप देखिए, पेपर तो आउट हो गया, पेपर तो बता दिए, बोलते ना रे पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, इस क्वेश्चन एंड आंसर्स मालूम हो गए. या नहीं तो आप समझिए कि अच्छा ये पेपर है और इसकी ये की है. ठीक है, तो अल्लाह ताला क्वेश्चन पेपर भी दे दिए, उसकी की भी दे दिए, आंसर भी दे दिए, इजंट इट? तो अब क्या है? क्वेश्चन क्या है? आपका रब कौन है? रब रब है अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला. और अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई माबूद नहीं है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है. तौहीद पे जो मौत होती ना, सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है. तो ये रुबूबियत वाला सवाल पूछा जाएगा और इसमें आपको पास होने के लिए आपकी ज़िंदगी तौहीद पे होना चाहिए. तो क्या पूछा जा रहा है? मन रब्बुका फयकूलु रब्बिल्लाह. तो ये हमको सही जवाब देना है. और अब अब्दियत से मुताल्लिक़ कि हम सब बंदे हैं. ऑफ कोर्स वी आर स्लेव ऑफ अल्लाह. हम सब क्या है? अल्लाह के स्लेव है. हम क्या करते? नफ्स के स्लेव बन जाते, लोगों के स्लेव बन जाते, पैसे के स्लेव बन जाते, कुछ ना कुछ हम ताबेदारी करते. वी हैव टू बी स्लेव ऑफ अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला. सैयदना अनस बिन मालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मोमिन जब अपने खबर में रखा जाता तो इसके पास फरिश्ते आते हैं और इससे कहते हैं, तुम किसकी इबादत करते थे? बस अगर अल्लाह ताला ने इसे हिदायत दी होती है तो वो कहता है, मैं अल्लाह की इबादत करता था. तो क्या है? इन्नल मुमिना इज़ा वुदिया फिल कब्रि अताहु मलकुन फयकूलु लहू. अब मलक आ गए, फरिश्ते आ गए. मा कुंता ताबुदू, तुम किसकी इबादत करते थे? फ़इन्निल्लाह, मैं अल्लाह की इबादत करता था. ताला हदाहु क़ाला कुन्तु अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ या बंदी हूँ. जब आप जो चीज़ प्रैक्टिस करते, यू डोंट इवन हैज़ टू वर्बलाइज, वो आपके मुंह से वही बात निकलेंगी. देखिए, जब इंसान को फॉर एग्जांपल आपको आदत है 5 टाइम की नमाज की एंड तहज्जुद की. आप जब नमाज पढ़ना भी नहीं रहता, आप हैबिचुअली जाते वज़ू कर लेते, फिर रियलाइज़ करते, ओ मैं पीरियड में हूँ, मुझे नमाज नहीं पढ़ना है, राइट? तो वैसे ही आप तौहीद पे है. और ये सेकंड क्वेश्चन क्या है तौहीद के बाद? कि आप किसके बंदे हैं? पैसे के पुजारी है या क्या? नफ्स के? अल्लाह के बंदे, स्लेव ऑफ अल्लाह है. क्या है? अब्दुल्लाह. तो ऑटोमेटिकली वही बात निकलेंगी. देखिए, इमेजिन करिए कब्र के अंधेरे और फरिश्ते एकदम से आपको गुस्सा कर रहे हैं, डांट रहे हैं, एंड ऑल्सो हाथ में हैमर पकड़े हुए. अब वो नहीं मालूम कितना मोटा हैमर है, बड़ा हैमर है, कैसा है, क्या है. बट दिस ऑल थिंग्स डिस्क्राइब्स इट्स गोना बी स्केरी. बट द थिंग इज, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बार बार बता रहे हैं, उनके लिए स्केरी नहीं है जो ज़िंदगी ये अच्छे से ईमान और अमल साले और ज़िंदगी तौहीद पे गुजारे. तो उनके लिए आसान है, इज़न्ट इट? कभी आप देखिए, कोई हिफ्स करे हुए है 30 जुज़, उनके लिए आप कभी भी कहीं से भी कोई आयत बयान करते बोलते अच्छा फला है,
اب یا کوئی سمجھیے کہ تفسیر سیکھے ہوئے ورڈ میننگ ان کے سامنے مینشن کریے، فالوئنگ آیا وہ آٹومیٹیکلی آپ کو بیان کرتے اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ، بیکاز دیٹس واٹ دے آر ڈوئنگ اٹ ہول لائف، ان لوگ سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں، تو ان کے اندر رچ بس گیا، تو ہمارے اندر توحید اور اللہ کی ربوبیت بھی رہنا اور اللہ کے بندے بھی بننا ہے، دس از دا سیکنڈ تھنگ رائٹ۔ تو عقیدے سے متعلق سوال، سیدنا ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اسے کہا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اس لائق نہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے۔ اب ہم کیا ہے غیب پہ ایمان لاتے، تو یہاں پر وہی بات ہے، فَيَقُولُ مَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَرَى اللَّهَ، دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھا، تو ہم ان سین پہ بلیو کرتے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔